آپ کے بھائیوں نے بیعت کی، وہ آج سلسلہ قادریہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذریعے سے ہمیں سلسلہ پہنچا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف مراحل سے ہوتا ہوا شیخ عبد القادر جیلانی، اور ان کے بعد سلسلہ جو ہے مشائخ اعظام اولیاء اللہ اپنے وقت کے غوث اور قطب ان کے ذریعے سے فردن فردن یہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہے۔ آپ جو شجرہ شریف پڑھتے ہیں، یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے کھول دے دروازہ رحمت خدا کے واسطے، اس کے بعد آپ وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، حضور کریم رحمت للعالمین سے شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ تو اس میں جتنے نام ہیں وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح شروع ہوتا ہے، چلتے چلتے یہ سلسلہ پھر خواجہ عبد الرحمن چودھری، پھر ان سے پھر سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ تک، اور پھر طیب طاہر شاہ صاحب جو علی رہنمائی فرما رہے ہیں، یہ سلسلہ پہنچا ہے۔ تو یہ ایک لڑی ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے ساتھ ایک ایک پیس لگتا رہا ہے، اور یہ زنجیر بنتی رہی، بنتے 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 بنتے۔ یہ میں آپ کو بیعت ہونے کی اور سلسلے کی امپورٹنس کیا ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ یہ پلو پکڑ لیا اور توبہ کے الفاظ اور اللہ سے وعدے کی بس یہ کر لیا اور بات ختم ہو گئی۔ سلسلے کا جو عظیم ہمارے لیے اس میں توبہ کے ساتھ ساتھ کہ ہمارا کنیکشن جو ہے وہ سلسلہ کے ذریعے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ کنیکشن ہمارا پہنچتا ہے۔ ایک سے زنجیر کی مثال دیتا ہوں، زنجیر کو کیا بولتے ہیں؟ یہ شکل ہوتا ہے، یہ ایک پیس ہوتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا پیس لگ جاتا ہے، پھر تیسرا لگ جاتا ہے، یہ اور یہ بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے۔ تو یہی مدینہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو پھر ان سے یہ لگتا 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 خواجہ عبد الرحمن چودھری تک پہنچا، پھر ان سے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد طیب شاہ طاہر شاہ صاحب۔ تو آج جو بھائی سلسلے میں آگے تو آپ کا بھی اس شکل کے ساتھ آپ کا بھی جوڑ لگ گیا ہے، آپ کا جوڑ لگ گیا ہے۔ اب اس کو معمولی بات نہ سمجھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کہاں سے چلتے 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 ہماری قسمت، اللہ نے ہم پہ کرم کیا کہ ہمارا کنیکشن بھی کہاں جڑ گیا؟ مدینے والے کے ساتھ کنیکشن جڑ گیا۔ اور یہ جو ایمان کی روشنی ہے، جو ایمان کا نور ہے، اس کا منبع حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور جو دنیا میں پھیلا ہوا نور ہے وہ نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پھیلا ہوا ہے۔ تو آج آپ کا بھی کنیکشن اس نور والے کے ساتھ آپ کا جوڑ ہو گیا، کنیکشن آپ کا مل گیا۔ یہ آپ کے بلب ہے، بجلی ہے، آپ بٹن دباتے ہیں بجلی آ جاتی ہے، بلب روشن ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے روشن ہوتا ہے، یہ اس لیے روشن ہوتا ہے کہ اس بلب کے ساتھ جو تار لگا ہوا ہے اس کا کنیکشن آپ کے محلے میں لگے ہوئے کھمبے کے ساتھ، وہ کھمبا جو ہے وہ ایک کھمبے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا،
کہ چلتے 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 یہ پاور ہاؤس تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک کھمبے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، چوتھا، پانچ۔ اب آپ کا پاور ہاؤس کہاں پہ ہے؟ یہ تو میں بجلی کی بات کر رہا ہوں بھائی، کپتائی میں ہے۔ تو یہ تار جب جڑتا ہے تو یہ کپتائی تک جب ملتا ہے، پاور وہاں تک پہنچتا ہے تو روشنی آتی ہے۔ اسی طرح آپ کا بیت کا سلسلہ ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی رحمت، حضور کا نور، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو عقیدت کا جو کنیکشن ہے، آج آپ کا کنیکشن جو ہے، آج پاور ہاؤس کے ساتھ آپ کا کنیکشن جڑ گیا ہے۔ اب جب جڑ گیا تو آپ کے دل پہ نور ایمان جو ہے وہ آپ کے دلوں میں اترتا رہے گا۔ یہ اس وقت تک جب تک آپ اس نور کو سنبھال کے رکھیں، اس نور کے محبت کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کریں گے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اپنی عقیدت کو جنون کے حد تک پہنچائیں گے، اور چونکہ وہ رحمت للعالمین ہے اور شفیع المذنبین، گناہگاروں کی شفاعت، سارے پیغمبر جو ہے وہ قیامت کے دن جواب دے دیں گے، معاف کرو بھائی، معاف کرو، جیسے بھیک مانگنے والا کہ اللہ کے نام پہ دو، معاف کرو بابا، معاف کرو۔ یہی حالت ہوگی قیامت کے دن، بھیک مانگتے ہوئے آدم سے چلیں گے کہ بابا جی آپ تو ہمارے باپ ہیں، دادا ہیں، آپ سے تو یہ ساری نسل چلی ہے، آگے ہو جائیں۔ یہ پیچھے دیکھو، اس جلال کے سامنے آج اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی جلالیت ہے، میں نہیں جا سکتا ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چلتے 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 حضور کی خدمت میں حاضر تھا۔ گناہگار کیا شفاعت، سفارش چاہیے، دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہے، ایک طرف، دوسری طرف جنت ہے، شفاعت ہوگی تو دروازہ کھل جائے گا، شفاعت نہیں ہوگی تو اس آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو سب انبیاء، مرسلین سب انکار کر دیں گے، تو اب میرے آقا ہوں گے۔ کیوں؟ محبت کا کیا مقام ہے، کیا مقام ہونا چاہیے اس ہستی کے ساتھ کہ اس مشکل وقت میں جبکہ دنیا کے سارے انبیاء آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اپنی امتوں کا ساتھ، امتیوں کا ساتھ چھوڑ دیں گے، سب پیچھے ہٹ جائیں گے، میرے آقا آگے آ جائیں گے، سیدھے سے لگا دیں، سارے دروازے بند ہیں، میری رحمت کا دروازہ کھلا ہے، میں رحمت للعالمین ہوں، میں شفیع المذنبین ہوں، میں گناہگاروں کو بخشنے والا ہوں، رحمت للعالمین۔ میں دنیا میں آپ مجھے پکارتے رہے، میرا عید میلاد النبی مناتے رہے، میرے شان کو دوبارہ کرنے کے لیے بڑے بڑے جلوس مناتے نکالتے رہے، بنگلہ دیش والے ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کے سب سے آگے دوڑتے رہے۔ بنگالیوں، میری میلاد پہ خوشی منانے میں سب کو پیچھے چھوڑ کے آگے دوڑتے رہے ہو، آج شفاعت کا وقت ہے، اس وقت آپ آگے دوڑتے رہے، آج میں آپ کے آگے چلے گا، آپ دروازہ کھول کے آپ کے حوالے کریں۔ اور کیا شان ہے میرے آقا، اور کیا پیار ہے، کیا اللہ اور اللہ کے رسول کا آپس کے محبت کا کیا مقام ہے۔ آپ جائیں گے اللہ کے حضور،
سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے پیارے کیا سر اٹھاؤ، آج تو خوشی کا دن ہے، جنت کو بھر دیا گیا ہے، آپ سر نہیں اٹھائیں گے؟ کہ اللہ میں اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا آخری امتی جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے، جب تک میں اس کو جنت میں داخل نہیں ہوگا میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ پیار اور محبت کے اندر محبوب اپنے اللہ تعالیٰ بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، وہ سر نہیں اٹھاتے۔ اللہ پوچھتے ہیں بتا کتنوں کو اندر دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر، 1 10 100 1000 لاکھ کروڑ، آقا یہ شمار نہیں ہوگی، یہ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین کا تقاضا ہے کہ جنت میں جائیں گے تو وہ سب جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک دفعہ بھی پڑھا ہے تو وہ بھی جائے گا۔ تو میرے ساتھیوں میں کنیکشن کی بات کر رہا ہوں، سلسلہ آپ کا کنیکشن جوڑتا ہے، کہاں جوڑتا ہے؟ یہ آپ کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا کنیکشن جوڑتا ہے۔ یہ وہ پاور ہاؤس ہے جو ایمان کی شمع کو روشن کرتا ہے، جو دلوں کو منور کرتا ہے۔ اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ ایک اپنے وقت کے باس سید احمد شاہ سلکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے، سید احمد شاہ سلکوٹی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے افریقہ گئے، ممباسا گئے، کیپ ٹاؤن گئے، برما گئے، یہ سارا دنیا چھان ماری، ان کو تلاش تھی ان کو، یہ سارے ہندوستان سے چلتے گئے سودا کرنا چاہتے تھے۔ سودا جانتے ہیں آپ؟ یہ کیا پرندہ ہے؟ بیبشا کی سودا۔ ادھر اس دکان پہ گئے، ہندوستان کے دکان پہ گئے، دیکھا سودا نہیں کام کرنی ہے، جو مال مجھے چاہیے، جو سودا مجھے چاہیے وہ نہیں مل رہا۔ ہندوستان سے چلے گئے، افریقہ میں چلے گئے، ممباسا چلے گئے، چلو یہاں کے افریقہ کے بڑے جو قادری لوگ ہیں شاید یہاں سے سودا مل جائے۔ وہاں گئے، وہاں سودا دیکھا، ٹکورا، مال اصلی نہیں تھا۔ سمجھدار دکاندار کاروبار جو کرتا ہے وہ سودا کرنے سے پہلے سودا پرکھتا ہے خالص ہے یا نہیں ہے۔ اب تو فریج وغیرہ آ گئے ہیں، ٹھنڈا پانی کے لیے فریج میں بوتل رکھ لی، پانی ٹھنڈا ہو گیا۔ پہلے اس سے پانی کیسے ٹھنڈا کرتے تھے؟ مٹی کا جو کلچھی، مٹی کا کلچھی وہ بازار سے خریدتے تھے۔ تو وہ خریدنے کے لیے کیا کرتے تھے خریدار؟ جا کے کلچھی اٹھا کے آ جاتا نہیں، وہ اٹھاتا پھر اس کو ایسے ٹک ٹک کرتا، ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا کہ اس سے خالص آواز نکل رہی ہے یا نہیں۔ کہیں دھیمی آواز آتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کریک ہے، تو وہ رکھ لیتا کہ نہیں یہ سودا ٹھیک نہیں ہے۔ 1 2 دیکھ لیتا، 3 دیکھ لیتا، کہتا یہاں کا مال ٹھیک نہیں بنایا، اگلے دکان پہ چلے جاتے، اگلے میں دیکھتے نہیں ہے، نہیں، اگلے میں چلے جاتے۔ سید احمد شاہ سلکوٹی بھی سودا کرنے گئے تھے، کاروبار کرنے گئے تھے، بازار سے مال خریدنا تھا۔ تو پھر آپ ہندوستان گئے، وہاں پہ ٹکورا سودا ٹھیک نہیں تھا۔ ممباسا گئے، وہاں کے دکان پہ گئے، ٹکورا سودا صحیح نہیں تھا۔ کیپ ٹاؤن چلے گئے، سودا ٹھیک نہیں تھا۔ چلتے 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 بنگال آ گئے،
بنگال کے بازار میں چلے گئے، بنگال کے دکان پہ چلے گئے، سودا دیکھا، پیارا لگا، ٹھکورا خالص نکلا، ارے میں مقصد پورا ہو گیا، مقصد پورا ہو گیا۔ ساتھیوں، آپ پہ ایک ولی کامل کی نظر پڑی، اور جو معیار چاہیے تھا اس عظیم کام کے لیے، وہ پھر بنگالیوں کے اندر آپ کے جو مقصد تھا زندگی کا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے پھر آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کو اور کوئی پورا نہیں کر سکتا، اگر اس کو پورا کرے گا تو باجی کا بنگالی بچہ اس کو پورا کرے گا اور کوئی اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ ہے، یہ عالمگیر خانقاہ ہے، یہ سلسلہ مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے، ادارے بن رہے ہیں، جامعہ بن رہا ہے، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے اس کی سوغات بانٹی جا رہی ہے۔ عالم، فاضل، مفتی اپنے وقت کے عالم دین بن رہے ہیں، مجاہد بن رہے ہیں، جو اپنے دین کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ اور آج پورے بنگلہ دیش میں کسی بھی خطے میں چلے جائیں تو باجی کا بچہ جہاں بھی ہے، اگر ایک آج مجھے ملے کہ جی بس ہم نے مدرسہ ہے، 2 چھت ہو گئے، تیسرے چھت کے لیے دعا کریں، کوئی کہتا ہے زمین خریدنی ہے، بس افتتاح کرنی ہے، ٹائم دے دیں۔ ایک جنون ہے باجی کے بچوں میں، ایک ایسا دم پھونکا ہے کہ ہر ایک اپنے مشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہ جو باجی نے ہمیں کہا تھا کہ مجھے دیکھتے ہو تو میرے جامعہ کو دیکھو، مجھ سے پیار کرتے ہو میرے جامعہ سے پیار کرو، مجھے عزیز رکھنا چاہتے ہو جامعہ کو عزیز رکھو، مجھے آباد رکھنا چاہتے ہو جامعہ کو آباد کرو۔ تو یہ خزانے ہمیں جو ملے ہیں سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ ان خزانوں کو، اس مہان پروگرام کو آگے کس کے ذریعے سے امپلیمنٹیشن، جو خاکہ ہے ذہن میں، جو تاج محل کا جو خاکہ آپ کے ذہن میں تھا، اس کا کاریگر کہاں تھا؟ وہ بنگالی تھا، جس نے جامعہ بنا کے دے دیا، جس نے پورے بنگال میں جگہ جگہ اپنے ادارے قائم کر دیے۔ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو انجمن دے دیا، جامعہ دے دیا، طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو غوثیہ کمیٹی دے دی، طاہر شاہ صاحب نے آپ کو دعوت الخیر دے دیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ ریسورسز ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، جو کہ آج ان ہستیوں کے ذریعے سے آپ کو نصیب ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے آج ساری دنیا سے لوگ مجھے فون کرتے ہیں کہ یہ بنگال والوں کو کیا ہوا ہے؟ آج ساری دنیا میں جلوس نکل رہے ہیں، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن بنگال کی بات ہی نرالی۔ ہر سال حساب لگاتے ہیں 10 لاکھ ہو گئے، دوسرے سال پتہ چلتا ہے 15 ہو گئے، تیسرے سال پتہ ہو گئے 25 ہو گئے، پھر پتہ چلتا ہے 40 ہو گئے۔ لاسٹ ایئر تھا کہ جناب 60-65 لاکھ ہیں، آج کہتے ہیں کہ 80-85 لاکھ ہیں۔ اوپر نیچے نہیں، اوپر ساتھیوں، اوپر ہی جانا ہے، الٹیمیٹلی جانا تو اوپر ہی ہے۔ کوئی نیچے جائے گا کہ اوپر ہی جانا ہے، حساب ادھر ہی دینا ہے۔ تو اوپر والے کو کے پاس پہنچنے کے لیے ہمیں روٹ کس نے دیا؟ شیخ سعید شریف کو۔ اور ماشاءاللہ جو محبت کا تقاضا آپ نے پورا کیا، پرسوں جو جلوس نکلا، اور اس گرمی کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اپنے ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ یہ جنون ہے، اور یہ جنون آپ پہ فضل ہوا ہے، کرم ہوا ہے،
ایک ولی کامل کا کہ اس کی نظر آپ پہ پڑی. اب جو میں مقصد کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر ہمیشہ آپ کے ہاں باغان ہیں کیا فصل وغیرہ کی ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ درخت ہوتا ہے، اس میں پھل لگ جاتا ہے. تو یہاں سے کیا لگتا ہے؟ باغان تو ہے، وہ تو جانتا ہوں. اس میں پھل کیا لگتا ہے؟ اور کیا؟ کٹال نہیں، کٹال تو بڑا مشکل ہے، اس کو امرود ہے، گوا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو میرے بھائیوں، جس درخت کے ساتھ پھل لگا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ بچے اور دوسرے اس پہ پتھر مارتے ہیں تاکہ پھل نیچے گرے. جس درخت کے ساتھ پھل لگا ہو اس کو لوگ پتھر مارتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ خیال رکھنا دنیا والے، یہ جو مدینے کے باغان میں جو پھل لگے ہوئے ہیں کتنے حاسدین ہوں گے جو پتھر مار کر، حسد کر کے، سازشیں کر کے نور خدا ہے کفر کی حرکت میں اندازن کنڈوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ ایک ولی کامل کے بنائے ہوئے یہ جو انسٹیٹیوشن ہیں، یہ جو ادارے ہیں، آپ جس کے محافظ ہیں، آپ کے ذمہ ان اداروں کو لگایا گیا ہے اور آپ ان اداروں کی دیکھ بھال جس طرح ایک مالی اپنے باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے، باجی کا بچہ اس باغ کی رکھوالی کر رہا ہے. اور ساتھیوں، ہم نے حضور قبلہ طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ آج دنیا میں نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھے. آپ کے بزرگ حاجی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے، وہ نہیں ہیں، آپ بیٹھے ہوئے. کل ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، ہماری اولادیں ہوں گی، آپ کی اولادیں ہوں گی. یہ ہم نے منتقل کرنا ہے اپنی نسلوں کو کہ جو عظیم کام ہمارے ذمہ لگایا ہے ہم نے قیامت تک اس کام کو جاری اور ساری رکھنا ہے. اور اگر کوئی حسدین، اگر کوئی اس خیال میں کہ جناب آپ کو کیا ہوگی، اگر کوئی کسی حاسد کا کسی ایسے منموجی کا آ جائے ذہن میں کہ جناب میں اس سلسلے کو، ان اداروں کو، میں یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ بازی کا ہر بچہ جو ہے وہ اس باغ کو پانی بھی دے رہا ہے، گوڈی بھی کر رہا ہے اور حفاظت بھی کر رہا ہے. یہاں پتھر مارنے والا اگر چوکیدار ہو مضبوط، پتھر مارنے والا کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہمارا ایمان ہے کہ باجی کے بچے جو ہے وہ اس باغان کے چوکیدار کے محافظ ہیں انشاءاللہ تعالی. میں نے آپ سے پوچھا نہیں اور کہہ دیا کہ باغ کے باغبان آپ ہیں. یہ بات ہے کہ حقیقت ہے یا میں نے ویسے ہی جذبات میں بات کر لی؟ آپ سب باجی کے باغ کے باغبان ہیں، چوکیدار ہیں، محافظ ہیں، جان نثار ہیں. باجی کے بچے، بنگالی بچہ، ماشاءاللہ. تو میرے ساتھیوں، یہ گزارش یہ ہے کہ ہم آ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں،
باقی یہ سب کچھ آپ نے ہمیشہ سنبھال کے رکھا ہے. وہ میرے گھر میں علامہ اقبال کا شعر تھا یا اس کا ہے کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. یہ باجی کا جو میلہ ہے، یہ جو باغان ہے، یہ جو ہر طرف خوشی ہے. رات کو 2 بجے بھی اگر یہاں سے جاتے ہیں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، بھائی آرام کرو، سو جاؤ. کہتے ہیں کہ نہیں یہ جنون ہمیں سونے نہیں دیتا. کیونکہ شہید احمد شاہ طیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر لگی ہوئی ہے، وہ سونے ہی نہیں دے رہی. تو یہ آپ پہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس احسان پہ اللہ کا شکر بجا لانا، اور شکر بجا لانا زبانی کہ اللہ شکر ہے یہ بھی ہے، لیکن عملاً شکر بجا لانا یہ ہے کہ ان اداروں کی تعمیر ترقی میں اس میں بالکل مدعی بن کر ان اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے انشاءاللہ اپنی جان مال جو کچھ بھی اس مقصد کے لیے ہمیں قربان کرنا پڑے. اور اللہ کا فضل ہے، تبدیلیاں آتی ہیں، مشرقی اور مغربی پاکستان کی تبدیلی آئی، رشتے ٹوٹ گئے. آپ کا اور باجی کا رشتہ نہیں ٹوٹا یعنی کتنا بڑا انقلاب آیا. مشرقی پاکستان مغربی بنگلہ دیش بن گیا، بنگلہ دیش اور پاکستان کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی. اگر کوئی کمیونیکیشن تھی تو وہ صرف آپ کا سلسلہ تھا. یہ جو رشتے ہیں یہ حالات کے اتار اور چڑھاؤ اس کے مرہونی محنت نہیں ہوتے. یہ کنیکشن ہے دلوں کا، یہ دلوں کے کنیکشن جڑے ہوئے ہیں. اور جو شکل جو اس کے ساتھ ایک کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا، یہ ملتے رہے یہ مدینے کے ساتھ اس کا کنیکشن. تو آج آپ خوش قسمت ہیں کہ جو بھائی سلسلے میں آ گئے، آپ کا کڑا بھی تنظیم کے ساتھ لگ گیا ہے. یہ آپ کو مبارک اور اس میں آپ نے توبہ کی، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. لیکن یہ سلسلہ ہے ہمیں جوڑ کے رکھ دیا، توبہ کرنے کا موقع دے دیا. ہم تو کام پہ الجھے ہوئے ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، گاڑی ہے، گاڑی ہے، ادھر دوڑ ادھر دوڑ، کاروبار ہے، موقع ملتا ہے توبے کا. یہ سلسلہ آپ کو بٹھا دیتا ہے. اب ٹھیک ہے دنیا داری کرو، ضرورت ہے، خوب محنت کرو، مشقت کرو، کاروبار کرو، لیکن آؤ ایک مطلب کا کام بھی کرو. آؤ اپنے گناہوں کا کرو. ہاتھ تمہارے سر میں، آؤ تمہارے سر سے یہ بات اتار دیتے ہیں. توبہ آج آپ کو توبہ کریں. اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کا حق آپ کو دینا ہے، کسی سے پیسہ لیا ہے، کسی کے ساتھ مار کٹائی ہوئی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پیسہ لیا ہے، کسی کی باڑی پہ قبضہ کیا ہے، تو ان سے معافی مانگو. اور اگر کسی کا حق نہیں دینا تو اللہ تعالیٰ آج آپ نے سب دل سے توبہ کیا تو اللہ کی توبہ. آپ کی پرانی زندگی آپ کی ختم ہو گئی، نیا جنم آپ کا شروع ہو. پاک صاف اللہ نے آپ کو ایک نئی زندگی دی. اب آپ نے اس کی حفاظت کی، اور حفاظت ایسی ہے کہ گناہوں کا دروازہ بند کر، بالکل گناہوں سے منہ موڑ دیں. اور اللہ تعالیٰ کے نماز، روزہ، زکات، جتنے بھی ہمارے احکامات ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے خیرات، اداروں کی خدمت، مدارس کی خدمت، انجمن کی خدمت، یہ سب نیکی کے کام ہیں جو آپ کے جو اس کو بڑھوتری دے رہے ہیں. آپ کے بینک بیلنس ہے آپ کی نیکیوں کا، اس کو بڑھوتری ملتی ہے. تو اپنے نیکیوں پہ کام کریں. آپ کو توبہ کرنی، آپ کی توبہ انشاءاللہ آپ کو کمٹمنٹ بھی کرنی کہ آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا
جس سے اللہ تعالیٰ کا رسول راضی ہوگا، اور وہ کام ہی کروں گا جس سے اللہ تعالیٰ کی رسول راضی ہوگا۔ تو بس اب یہ کمٹمنٹ اللہ سے آپ کی کچھ نہیں رہے گا، اس میں رہیں گے ان شاء اللہ آپ کریں گے، آپ کو کچھ فضائل ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد 100 بار پڑھ لیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ 200 بار الا اللہ الا اللہ الا اللہ 200 بار، اللہ 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 اللہ۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد آپ نے نماز صلاۃ الرواحی اثر پڑھنی 3 رکعت، 2 رکعت تقریر کرنی ہے، ایک بار شریف تین بار، اس کے بعد آپ نے وہی جو فجر کی نماز کے بعد وظیفہ تھا شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، اللہ 200 بار، اللہ 200 بار، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہو، کام پہ ہو، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ جو ہے اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آمین، اللہ تعالیٰ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی شفقت اور آپ کی ہماری شفاعت اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔